نیچے اے گناہ کی سزا کے موضوع پر مشتمل ایک تفصیلی مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ تعارف گناہ انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے جس کا ذکر تقریباً ہر مذہب اور فلسفے میں آیا ہے۔ یہ مضمون گناہ کی نوعیت، اس کے سماجی و روحانی اثرات اور اس کی سزا کے تصورات کا جائزہ لیتا ہے۔ مختلف مذاہب میں گناہ کو انسانی کمزوری، خطا اور بے ترتیبی کے طور پر دیکھا گیا ہے، جس کے نتائج نہ صرف دنیاوی زندگی پر بلکہ آخرت میں بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم اسلامی نظریہ، اخلاقی و فلسفیانہ پہلو اور سماجی نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہ اور اس کی سزا کے بارے میں تفصیلی بحث کریں گے۔ گناہ کی تعریف اور نوعیت۔ گناہ کو عام طور پر انسانی عقل اور ضمیر کی خلاف ورزی کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے گناہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہدایت کے خلاف ہو۔ اسلامی تعلیمات میں گناہ کی تقسیم بڑی باریکی سے کی گئی ہے، جیسے کہ کبائر اور صغائر۔ کبیرہ گناہوں کو بہت سنگین قرار دیا گیا ہے، جن کا اثر انسان کی روح پر دیر پا نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ صغار گناہوں کو معمولی قرار دیا گیا ہے، جنہیں توبہ کے ذریعے معاف کیا جا سکتا ہے۔ داخل اور بیرونی گناہ۔ بعض گناہ صرف باطنی اور ذہنی سطح پر ہوتے ہیں، جبکہ بعض عملی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا اثر فرد کے ارد گرد کے لوگوں پر بھی پڑتا ہے۔ گناہ کی نوعیت میں ایک اہم عنصر نیت بھی ہے، یعنی کہ عمل کا ارتکاب صرف ظاہری فعل تک محدود نہیں بلکہ نیت اور ارادے کا بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگرچہ انسان غلطیوں سے گزرتا ہے، مگر یہ اس کی نیت اور توبہ پر منحصر ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر کیسے آگے بڑھتا ہے۔ اسلامی تناظر میں گناہ اور اس کی سزا۔ اسلام میں گناہ کو ایک نہایت سنگین معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں گناہوں کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور انسان کو اپنے اعمال کا محتاط جائزہ لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں چند اہم نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کا غضب اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا ہے، لیکن اس کی نافرمانی کے نتائج بھی سخت ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں بار بار اللہ کے غضب کی نشانیوں کا ذکر آیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی غلطیوں کا احساس کر کے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ دو، آخرت کا تصور۔ اسلام میں آخرت کا تصور انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ دنیاوی زندگی کو ایک عارضی مرحلہ سمجھا جاتا ہے جس کا انجام آخرت میں ملتا ہے۔ گناہوں کی سزا آخرت میں جہنم کی صورت میں دی جائے گی، جہاں گناہگاروں کو ان کے اعمال کے مطابق عذاب دیا جائے گا۔ اسی کے برعکس نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کا انعام دیا جائے گا۔ تین، توبہ اور کفارہ۔ اسلام میں توبہ کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اگرچہ گناہ کا ارتکاب انسان کی کمزوری ہے، مگر توبہ کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نظر میں دوبارہ مرتب کیا جا سکتا ہے۔ نیک نیت اور سچے دل سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور گناہوں کا کفارہ کیا جا سکتا ہے۔ چار، معاشرتی و اخلاقی پہلو۔ گناہ صرف فرد کی ذاتی زندگی تک محدود نہیں بلکہ اس کے اثرات معاشرتی سطح پر بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ غلط اعمال سے معاشرہ متزلزل ہوتا ہے، اعتماد کم ہوتا ہے اور اخلاقی اقدار پست ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلامی نظام عدل اور معاشرتی اصولوں میں گناہوں کے لیے سخت سزا کا تصور موجود ہے تاکہ معاشرتی ہم آہنگی برقرار رہے۔ فلسفیانہ پہلو۔ گناہ کی سزا اور انسانی آزادی۔ فلسفہ کے نقطہ نظر سے گناہ کی سزا کا تصور اخلاقیات اور انسانی آزادی کے درمیان توازن کو بیان کرتا ہے۔ اگرچہ انسان آزاد ہے کہ وہ اپنی مرضی سے عمل کرے، مگر اس آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اس معاملے کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک، اخلاقی ذمہ داری۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے فیصلوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اخلاقی نظریہ کے مطابق اگر کوئی انسان غلط عمل کرتا ہے تو اسے اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سزا نہ صرف فرد کے لیے ایک سبق ہے بلکہ معاشرتی سطح پر بھی اخلاقی معیار کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ دو، آزادی اور جزا و سزا کا توازن۔ انسانی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہو۔ اگر کسی غلط عمل کا کوئی نتیجہ نہ ہو تو آزادی کا تصور بامعنی نہیں رہتا۔
سزا کے ذریعے انسان کو اس بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہر عمل کا ایک وزن ہے اور غلطیوں کے لیے اسے اپنی غلطیوں کا حساب دینا ہوگا۔ 3 انصاف اور ہمدردی۔ فلسفیانہ طور پر سزا کا مقصد صرف عذاب دینا نہیں بلکہ اصلاح اور اصلاح کے عمل کو فروغ دینا بھی ہے۔ ایک اچھا نظام سزا میں انصاف اور ہمدردی دونوں کا توازن موجود ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں توبہ اور کفارہ کا تصور ایک مثبت پہلو ہے جو انسان کو دوبارہ صحیح راستے پر لانے میں مدد کرتا ہے۔ گناہ کی سزا، دنیاوی اور روحانی اثرات۔ گناہ کا اثر صرف آخرت تک محدود نہیں رہتا بلکہ دنیاوی زندگی پر بھی اس کے سنگین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ ذیل میں ان پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 1 ذہنی اور روحانی اذیت۔ گناہ کا ارتکاب انسان کے ذہنی سکون پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو مسلسل اپنی غلطیوں کا بوجھ محسوس کرتا ہے وہ ذہنی اذیت، افسردگی اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ روحانی طور پر بھی اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے کیونکہ انسان کے دل میں ندامت اور پشیمانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ 2 سماجی تعلقات پر اثر۔ معاشرتی سطح پر بھی گناہ کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ غلط اعمال سے نہ صرف فرد کی ذاتی شہرت متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کے تعلقات میں بھی خلل آتا ہے۔ اعتماد کی کمی، جھگڑے اور تنقید کے باعث معاشرتی رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اور ایک مجموعی بگاڑ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ 3 اخلاقی معیار کا زوال۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں گناہ کو نظر انداز کیا جاتا ہو وہاں اخلاقی اقدار تیزی سے پست ہونے لگتی ہے۔ اگر انسان کو اپنے غلط اعمال کا کوئی فوری یا شدید نتیجہ نظر نہ آئے تو وہ بےہودہ اور غیر ذمہ دارانہ رویوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ نجتا، معاشرتی انتشار اور عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ 4 روحانی نشو و نما میں رکاوٹ۔ روحانی ترقی کے لیے انسان کو اپنی خامیوں اور غلطیوں کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ گناہ کی سزا کا تصور اس سلسلے میں ایک تربیتی آلہ کا کردار ادا کرتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنی غلطیوں کا ادراک کر کے روحانی نشو و نما کی جانب قدم بڑھاتا ہے۔ توبہ اور ندامت کے ذریعے انسان اپنی روح کو صاف اور خالص کر سکتا ہے۔ اخلاقی درس اور نصیحتیں۔ گناہ اور اس کی سزا کا تصور انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں محتاط رہنا چاہیے۔ یہاں کچھ اخلاقی درس اور نصیحتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ 1 توبہ کا جذبہ پیدا کریں۔ ہر انسان غلطیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اہم یہ ہے کہ غلطی کا احساس ہونے پر فوراً توبہ کیا جائے۔ توبہ کا جذبہ انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف مائل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ 2 اخلاقی اصولوں کی پاسداری۔ معاشرتی زندگی میں اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایمانداری، انصاف اور ہمدردی جیسے اقدار انسان کو ایک بہتر زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان اصولوں کی پاسداری سے نہ صرف نیابی زندگی میں کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی نیک انجام کا وعدہ ہوتا ہے۔ 3 اپنے اعمال کا محتاط جائزہ لیں۔ ہر عمل کرنے سے پہلے اس کے نتائج کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی عمل نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو تو اسے کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ رویہ نہ صرف فرد کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ 4 علم اور حکمت سے کام لیں۔ علم اور حکمت سے کام لینا انسان کو ہر مشکل اور پیچیدہ معاملے کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ دین اور دنیا کے معاملات میں صحیح علم انسان کو اپنے فیصلوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے جس سے غلطیوں کا ارتکاب کم ہوتا ہے۔ 5 معاف کرنے کا جذبہ اپنائیں۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ 6 اگرچہ گناہ کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں مگر معاف کرنے کا جذبہ بھی بہت اہم ہے۔ دوسروں کو معاف کرنے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کا جذبہ انسان کو ایک متوازن اور پرسکون زندگی کی طرف لے جاتا ہی۔ روحان بصیرت اور نفسیاتی پہلو۔ روحانیت اور نفسیات دونوں کے نقطہ نظر سے گناہ کی سزا کے اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ روحانی سطح پر گناہ انسان کے دل اور روح کو آلودہ کرتا ہے جبکہ نفسیاتی طور پر یہ انسان کی خود اعتمادی اور ذہنی سکون کو متاثر کرتا ہے۔ 1 روحانی آلودگی اور پاکیزگی۔ روحانی تعلیمات کے مطابق گناہ انسان کے دل کو آلودہ کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے اعمال کی غلطیوں کا احساس کرتا ہے تو اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے۔ اس ندامت کا صحیح طریقے سے اظہار اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا عمل روحانی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔
ایک صاف دل انسان کو روحانی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتا ہے۔ دو نفسیاتی بوجھ اور ذہنی صحت۔ نفسیاتی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل گناہوں کا بوجھ انسان کی ذہنی صحت پر منفی اثرات ڈالتا ہے۔ ندامت، شرمندگی اور پشیمانی جیسے احساسات انسان کو ذہنی اضطراب اور افسردگی کی طرف مائل کر سکتے۔ ایسے میں مثبت نفسیاتی رہنمائی اور معافی کا عمل نہایت اہم ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکے۔ تین اپنی ذات کی قدر اور بہتری۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا ادراک کرتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے تو اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ روحانی اور نفسیاتی بہتری کا یہ عمل انسان کو ایک مثبت اور پرامن زندگی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اس سلسلے میں خود احتسابی اور خود اصلاح کے اصول بہت کارگر ثابت ہوتے۔ گناہ کی سزا اور معاشرتی انصاف۔ معاشرتی سطح پر گناہ کے اثرات کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ذاتی سطح پر۔ ایک صحت مند معاشرہ اس وقت ہی ترقی کر سکتا ہے جب افراد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ ایک معاشرتی اصول اور قوانین۔ معاشرتی اصول اور قوانین اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ افراد کے درمیان انصاف اور مساوات برقرار رہے۔ اگر کوئی فرد گروہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں معاشرتی سزا اور تادیبی کارروائی کا نظام نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نظام نہ صرف گناہگار کو اس کی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی عبرتناک مثال فراہم کرتا ہے۔ دو معاشرتی ہم آہنگی اور امن۔ اگر معاشرہ اپنے اصولوں اور قوانین کی پاسداری کرے تو نہ صرف امن قائم رہتا ہے بلکہ افراد کے درمیان اعتماد اور احترام بھی بڑھتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب سے پیدا ہونے والی بدعنوانی، فتنہ اور انتشار سے بچنے کے لیے معاشرتی انصاف کا نظام انتہائی ضروری ہے۔ ایک منظم اور متوازن نظام انصاف سے معاشرہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتا ہے۔